اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو سلام۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوسری دفعہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے دھرنے کی کال دی تھی، ایک دفعہ گزشتہ سال 10 فروری کو اور دوبارہ سے اس آنے والے 10 فروری میں۔ آپ ساتھیوں کے ساتھ اپڈیٹ تھا، تمام چیزوں سے آگاہ کرتے جا رہے تھے آپ کو تحریری ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کروانے کے حوالے سے۔ اس میسج کو شیئر کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ جائے۔ کچھ کنفیوژن ہے، وہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے ساتھیوں کو۔ صوبائی ملازمین کے حوالے سے جو ہمارا ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ سے ہٹ کے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ریٹائر ملازمین کو اور حاضر سروس ملازمین کو 35% جو ہے وہ اضافہ دیا جائے۔ بجٹ کو دیکھتے ہوئے اور ہم اپنے انتظامات کے حوالے سے وہاں پہ گئے میٹنگ کے لیے کہ ہم نے کہاں پہ احتجاج کرنا ہے۔ میڈم بھی تھی، میڈم رخسانہ پنجاب سے، دیگر قائدین نہیں پہنچے ہوئے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وفاق میں رہتے ہوئے جب ادھر میں موجود ہوں تو مجھے انتظامیہ کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا تھا، دیگر معاملات بھی اور چیزوں کو طے کرنا تھا۔ آئی جی پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ چیزیں آپ تصویریں شیئر ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ مطالبات کیا ہیں۔ ہم نے مطالبات ان کے آگے رکھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے حل کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا موسٹ ویلکم۔ 8 بجے تک آپ سے رابطے میں تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہی تھا کہ جو بھی ہے ہم ایگریمنٹ کے اوپر کوشش کرتے ہیں، مگر تنخواہوں میں اضافہ اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہر صورت میں پینشن پہ ہی ہوں گی، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا۔ بیچ میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی جس کے اوپر یہ ایگری ہوئے کہ ہم ایسا کریں گے، مگر میرا موقف تھا کہ پہلے بھی ہم کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک فائنینس کی آفیشیل جو ہے پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی۔ اور بحیثیت سرکاری ملازم ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ گزشتہ سال آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج، ایگریمنٹ سب کچھ کرنے کے بعد جب فائنینس کی آفیشیل پریس ریلیز پہ تھا، وہ ریکارڈ کا حصہ تھا، ہم نے احتجاج ختم کیا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی احتجاج یا دیگر معاملات جو ہیں اس پہ ورکنگ کمپلیٹ نہ ہو تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے۔ گزشتہ سال 11 فروری کو ہمارا ایگریمنٹ ہوا، اور جو نوٹیفیکیشن تھا، وفاق کے نوٹیفیکیشن کی بات کروں گا تو وہ 2 مارچ کو ہوا تھا۔ تو کچھ چیزیں جنٹل مین کمٹمنٹ پہ ہوتی ہیں، زبانی ہم نے کہا نہیں۔ اور دوسری میرا ان کو یہ پیغام تھا کہ کوئی وفاقی وزیر، خاص طور پہ وزیر خزانہ صاحب آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، اعلان کریں، کیونکہ 3 وفاقی وزراء جن کے ساتھ پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اس چیز کے اوپر بات ہوتی رہی، مجھے کہا جاتا رہا کہ آپ اپنا اعلان کریں۔ میرا موقف بڑا کلیئر تھا، اور میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ جب تک ایک چیز کلیئر یقین دہانی میں مطمئن نہیں ہوں گا، میں ملازمین کو پروٹیسٹ کیا دھرنے کے حوالے سے کال واپس نہیں لوں گا۔ نیگوشیشن کرتے 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 بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، اور جو ہمارے معاملات تھے 15% کے اوپر کچھ چیزیں طے ہوئی ہماری، مگر وہ بھی زبانی تھا، ہمارا نوٹیفیکیشن اس کے اوپر معاملات نہیں چل رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ایک آفیشیل پریس ریلیز اس پیغام کو شیئر کریں، تمام وفاقی و صوبائی ملازمین ان تک پہنچنا چاہیے، ہر بندے تک جس کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب فائنینس نے آفیشیل پریس ریلیز جاری کر دی۔ میرے پاس تو پریس ریلیز میں دکھا سکتا ہوں کہ 9:58 10 بجے تک میرے پاس تو موجود تھا، مگر میں نے اس کو شیئر نہیں کیا تھا کہ یہ ایک میسج کی صورت میں تھی، جب تک آفیشلی نہیں آ جاتی۔ اور جیسے ہی وہ آفیشیل ہوئی، میں واضح کرتا چلوں تمام صوبائی و وفاقی قائدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اس حوالے سے۔ اور وہ پریس ریلیز جب جاری ہوئی تو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ حکومت کی طرف سے خبر چل پڑی کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے جاتی یا میری طرف سے جاتی یہ خبر پہلے بریک ہوتی تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف کوارڈینیٹر کی حیثیت سے یا دیگر الائنس کی جانب سے یہ خبر ہوتی کہ حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہمارا مطالبہ، اور یہ صورتحال ہے۔ مگر ساتھیوں کو آن بورڈ کیا ہوا تھا جب ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چل گئی،
ہم نے فائنینس کی ویب سائٹ پہ دیکھا اور ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ ناؤ دس ہیز بین آفیشلی ڈن. ہم نے رابطہ کیا ضلع انتظامیہ سے اور ان کو کہا کہ وفاقی وزیر آ کے اس کا اعلان بھی کریں. انہوں نے کہا آفیشلی ہو گیا ہے, وہ صبح اعلان کر دیں گے, ہماری کمٹمنٹ ہے. آفیشلی ویب سائٹ سے تو پیچھے نہیں ہو سکتے. تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور نیشنل چینلز کے اوپر جو آپ کی ڈیمانڈز تھی اس کے حوالے سے جو ایک فائنل جس سٹیج کے اوپر ہوئے ہیں وہ معاملات طے پا گئے. جو اس حوالے سے میرا نیکسٹ ویڈیو تھی وہ تقریباً 12 یا 12:15 بجے جو ہے وہ میں نے قائدین سے رابطہ کیا صوبائی کہ آپ آئیں, ہم نے لاہ عمل طے کرنا ہے, ملازمین کو پیغام دینا ہے کیونکہ تمام ٹی وی چینلز پہ چل چکا ہے اور ہم پاکستانی ہیں نا. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور خاص طور پہ سرکاری ملازمین, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کردار کیا ہوتا ہے. جب ایک چیز فائنل ہو گئی اور ہم پاکستان بھر سے سارے ملازمین کو بلا لیتے, ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل پڑی تھی, تو سب سے پہلا سوال یہ ہونا تھا جو اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں ملازمین کہ یہ چیز تو رات کو ہی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, آپ نے ہمیں پورے پاکستان سے کس لیے بلایا, اتنا خرچہ بھی, اور ظاہری بات ہے ہمیں اس چیز کا احساس بھی تھا, لوگوں کی باتوں کا احساس نہیں تھا. ملازمین جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آ رہے تھے اس کا احساس تھا. جتنی بھی قیادت ہماری یہاں پہ موجود تھی ان کو ہم نے آن بورڈ کیا, صوبائی قیادت بھی, اور تقریباً رات کے 1 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے جا کے آپ لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں, گورنمنٹ 15% پہ ایگری ہو گئی ہے. ایک دفعہ پھر سے ڈیڈ لاک تھا کہ صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت کہہ رہی تھی ہم نے صوبوں کو ڈائریکشن نہیں دینی ہے, 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ خود مختار ہیں اور ہم ڈائریکشن دیتے ہیں. ہم نے کہا آپ ڈائریکشن دیں, پچھلی دفعہ بھی ڈائریکشن تھی اور اس ڈائریکشن کی روشنی میں ہی ایک گراؤنڈ تیار ہوا تھا, اور جو سمری بھی موو ہوئی تھی اسی ڈائریکشن کی روشنی میں ہوئی تھی کہ وفاق سے ڈائریکشن آئی ہے, یہ معاملات ہم نے کرنے ہیں. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس آئیں, آپ ڈائریکشن دیں, عمل درآمد ہم خود کروا لیں گے. جب ڈائریکشن ہی نہیں, یہی تو وجہ ہے کہ صوبوں کے اس حوالے سے کیا احتجاج ہوا یا کیا معاملات تھے. الحمدللہ اس کے اوپر بھی ایگری ہوا. وفاقی ملازمین کے لیے میسج ہے جو ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم کرنے کے حوالے سے ہم نے دھرنے کی کال دی ہوئی تھی. 3 تاریخ کو تمام صوبائی قیادت ہماری موجود تھی پے اینڈ پینشن کمیشن کے سامنے, اور پے اینڈ پینشن کمیشن نے ہمیں واضح کیا تھا کہ یہ مارچ نہیں, ہماری رپورٹ انشاءاللہ تعالی فروری میں نہیں اپریل میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور میں خود وفاقی سیکٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سے آگاہ کر رہا ہوں. مجھے 100% یقین ہے کہ یہ رپورٹ مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گی, جس میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز, میڈیکل الاؤنس, کنوینس الاؤنس, ہاؤس رینٹ الاؤنس, یہ مین چیزیں ہیں. پے سکیل ریویژن اور تفریق کو ختم کروانے کے حوالے سے ایک یونیفارم پے سکیل, مارکیٹ بیس سیلریز. مارکیٹ بیس سیلری کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں, پرائیویٹ سیکٹر میں سیلریز بہت زیادہ ہیں, گورنمنٹ میں کم ہے, تو مارکیٹ بیس سیلری کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پے اینڈ پینشن کمیشن کی یہ جو رپورٹ آنی ہے بہت بڑا ریلیف ہم حاصل کریں گے. اور اس کے اوپر رپورٹیں تو بہت آئیں, عمل درآمد نہیں ہوا. اس رپورٹ پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس انشاءاللہ تعالیٰ عمل درآمد کروائے گا. وفاقی اپ گریڈیشن, اس کے حوالے سے بات کرتا چلوں, بلکہ اس سے پہلے ایک خوشخبری دے دیتا ہوں, دیگر چیزیں بعد میں ہیں. ایک اور چیز جس کے اوپر ہمارا ایک کمٹمنٹ ہوئی کہ ایک سمری, پازیٹیو سمری, جو کہ یقین دہانی کروائی وزیر خزانہ نے کہ میں اس کو اپروو بھی کرواؤں گا, وہ سمری ہے ہمارے جتنے بھی کیڈرز کے ملازمین ہیں جو 10-10, 15-15, 20-20 سال سے ایک ہی سکیل کے اندر موجود ہیں, ایون کہ 30-30 سال سے. اس کے لیے ٹائم سکیل کی پرپوزل گئی ہے کہ اگر گریڈ 16 میں کوئی ملازم ہے, یا پہلا, دوسرا, تیسرا, میں میکسیمم کو اٹھاتا ہوں, اگر گریڈ 16 میں کوئی ملازم ہے اور اس نے 20 سال اس کی سروس ہو چکی ہے تو وہ 2 سکیل اوپر چلا جائے گا 18 میں, اور مزید جو ہے 24 سال اس کی سروس ہوگی تو وہ تیسرا اس کو مل جائے گا.
اسی طرح گریڈ 10 کے اندر کوئی ملازم ہے، اگر اس کی 10 سال سروس ہو چکی ہے تو 11ویں میں چلا جائے گا، 18 سال سروس اس کی ہوگی تو وہ 12 میں چلا جائے گا، اور 24 سال سروس ہوگی تو وہ 13ویں اسکیل کے اندر چلا جائے گا۔ گریڈ 14 کا ملازم ہے تو 10 سال سروس پہ 15، 18 سال سروس پہ 16 اور 24 سال سروس کے اوپر وہ 17 کے اوپر چلا جائے گا۔ گریڈ 9 کی بات کریں تو 10 سال سروس کے اوپر 10واں 11واں اور یہ تمام کیڈرز کا 3 سٹیپ کی یہ ہم نے ٹائم سکیل کا جو ہے وہ ڈن کروایا ہے۔ سمری جا چکی ہے، میں اس کے رابطے میں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں سمری۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیفارم، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو پروموشن چینل ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آپشن دی جائے گی کہ آپ نے پروموشن کی طرف جانا ہے یا ٹائم سکیل آپ نے لینا ہے، کہ جو پروموشن والے ساتھی ہوتے تھے کہ ڈیڈ کیڈرز کو دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو پروموشن ہے جن کی ان کو ٹائم سکیل نہیں ملے گا، ہم نے پروموشن والے بھی اس کے اندر ایڈ کروائے ہیں اس ٹائم سکیل کے اندر، تو یہ تمام وفاق کے ملازمین کو جب یہ بینیفٹ ملے گا تو یہ صوبوں کے ملازمین کو بھی ڈیفینیٹلی، جب ایک چیز وفاق میں اڈاپٹ ہوتی ہے تو صوبوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹائم سکیل پروموشن ہم نے گریڈ 1 سے 16 تک کا کروایا، اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے ملازمین اپنی پوری سروس کے اندر جو ایک سکیل میں آتے تھے اسی سکیل میں ریٹائر ہو جاتے تھے، 3 سکیل وہ اوپر جائیں گے جہاں پہ ڈیڈ تھے، باقی پروموشن تو چینل جن کے ہیں انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تمام صوبائی قائدین نے کل بیٹھ کے، میں واضح کرتا چلوں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ہمارے تمام صوبائی قائدین نے بیٹھ کے یہ بھی خدشات موجود ہیں بارکیف کہ ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے گزشتہ سال کی طرح۔ یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کل ادھر بیٹھ کے کہ گزشتہ برس انفارچونیٹلی ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے اندر جو جتنے ساتھی وفاق میں موجود تھے جب پنجاب میں گئے تو 5 حصوں میں وہ تعداد ہماری تقسیم ہو گئی، کہ 2 مارچ کو نوٹیفیکیشن ہوا تو 11 مارچ کو ہمارے کچھ ساتھی احتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نے 15 کی کال دی، کچھ نے 16 کی، کچھ نے 18 کی اور کچھ نے 19 کی۔ یہ پنجاب کے ملازمین 9 حصے کے اندر تقسیم تھے، اور پنجاب کی حکومت کو ایک میسج گیا ہوا تھا کہ ملازم تقسیم ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ڈیٹ اناؤنس کرے گا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اگر خدا نخواستہ۔ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ ہم ڈائریکشن بھجوائیں صوبوں کو، ڈائریکشن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، مشاورت کے ساتھ ایک ہی تاریخ رکھی جائے گی، اور اس دن ایسا نہیں ہوگا جو پہلے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ پنجاب میں بھی ایک ہی تاریخ میں ملازمین بیٹھیں گے، بلوچستان میں بھی ایک ہی تاریخ کو ملازمین بیٹھیں گے، KPK میں بھی ایک ہی تاریخ کو ملازمین بیٹھیں گے، اور میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی ملازمین بھی اس دن وفاقی سیکٹریٹ پہ بیٹھیں گے، اور عملی طور پہ اگر ہمیں کام بند کرنا پڑا، سیکٹریٹ بند کرنا پڑا تو ہم اس کو بند کریں گے۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ایک ہی دن بیٹھا جائے گا۔ اگر وفاقی حکومت، ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس آئے تھے، یہاں سے جو ڈائریکشن جاتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ مہنگائی صرف وفاق میں نہیں ہے، تفریق صرف وفاق میں نہیں ہے، یہ تفریق مہنگائی صوبوں کے اندر بھی ہے، تمام صوبوں کے اندر۔ اور وزیر اعظم صاحب آپ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اگر صوبوں کو میرا میسج بھی ہے، یہ انتظامیہ دیکھ بھی رہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، اور ملازمین کے لیے ایک میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکشن جائیں گی اور صوبے عمل درآمد بھی کریں گے۔ اگر عمل درآمد نہیں کرتے تو آپ نے اکٹھے منظم رہنا ہے، اپنے قائدین کو مضبوط کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اگلی لڑائی صوبوں میں اور وفاق میں ایک ہی تاریخ میں لڑی جائے گی۔ ہم نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اور ایک ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے بجٹ سے ہٹ کے 15% لے لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ بجٹ سے پہلے ہم ہر صورت میں حاصل کریں گے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری اب صوبائی ملازمین کے اوپر بھی ہے کہ اگر صوبوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسا نہیں کریں گے جو موجودہ حالات ہیں، اگر ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو تمام صوبائی و وفاقی قائدین ایک پیج پہ ہیں۔